بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اسلام کے عظیم مہینے، مبارک مہینہ، رحمت والا مہینہ رمضان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رب العالمین ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس میں نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اس کو خوش کر لیں۔ یہ رب العالمین عظیم الشان مہینہ ہم پر ایک بار پھر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بھائیوں، اسی کی مناسبت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شعبان کے ان غالباً 2 خطبوں میں رمضان کے فضائل اور اس کے بعد پھر کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں، تاکہ ہم جب کوئی عمل کریں، جو بھی عمل ہو، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، صحیح ہو، اس میں غلطیاں نہ ہوں، پہلے سے ہمارے پاس اس کا علم ہو۔ اسی لیے ضروری ہے آپ حج کریں تو حج کی پہلی معلومات لے لیں، کتابیں پڑھیں، اس کے بارے میں دروس سنیں، اس کی جو لوگ حج کے متعلق تربیت کرتے ہیں ان کلاسوں کو اٹینڈ کریں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں، نماز سے پہلے نماز کی معلومات لیں، نماز کی کتابیں پڑھیں، تاکہ ہم وہ نماز پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ہو، جو آپ نے پڑھی، کسی اور کے طریقے پر نہیں، جو اللہ کے مقبول ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو بھی آپ اسلامی کام کریں، پہلے اس کی معلومات لیں کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور یہ کس طرح کرنی چاہیے، اس میں فرض کیا ہیں، اس میں ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ تو اسی لیے آپ کے سامنے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں آج سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بیان کرنا، ہم سب کا سن کر اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ بھائیو، یہ روزے ان اعمال میں سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کچھ اچھی صفات کا ذکر کیا۔ آئیے وہ سنتے ہیں وہ کون کون سی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 35 ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مسلمان جو مسلمان ہوئے، کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، یہودیت کو، نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام لائے، بہت بڑا کام ہے. مسلمان ہونے والے مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں ایمان لاتے ہیں، اسلام سے اوپر اعلیٰ درجہ ہے. اور قانتین، مطیع اور فرمانبردار، اللہ اس کے رسول کی بات آتے ہیں، آ جائے فوراً سر جھکاتے ہیں، بات مانتے ہیں، ہیل حجت نہیں کرتے. والصادقین، سچ بولنے والے، بہت بڑا کام ہے یہ سچ بولنا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے، اور صبر کرنے والوں کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے. والصابرات، اور عورتیں صبر کرنے والی، خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے بن دیکھے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، تو ڈرنے والے اللہ سے، اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، مرد اور عورتیں. والصائمین والصائمات، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے والے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صحیح ذکر، شرک بدعت سے بچ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو آپ نے ذکر بتایا وہ کرتے ہیں. اب کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش تیار کی ہے. اللہ اکبر. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت عظیم اجر، وہ بھائیو جنت ہے، بہت عظیم اجر. رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو اللہ کی رضا ہے، اور جس کو مل جائے وہ جنت میں اللہ رب العالمین اس کو داخل کرتے ہیں. اور بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روزہ رکھے تو ان کے لیے بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. اگر آپ روزہ رکھیں آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. آج جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ انسانی جسم یہ چاہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس طرح کی حالت میں ہو. خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اجر و ثواب جو اللہ کے یہاں بہت ہے، آگے سنیں گے آپ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ روزہ بھائیو تقوی کا سبب ہے. تقوی، اللہ سے ڈر اور خوف، اس کو اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر، امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی یہ تم کو حاصل ہو جائے، روزے میں یہ حاصل ہوتا ہے. اور بھائیو روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار.
روزہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ بھائیو آپ دیکھیں، جب مجاہد یا جنگ کرنے والا، قتال کرنے والا، لڑائی کرنے والا جنگ میں جاتا ہے تو اپنے بچاؤ کا سامان بھی لے کے جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب جاتے تھے تو ہاتھ میں ایک ڈھال لے کے جاتے تھے، اس ہاتھ سے روکیں تو اس ہاتھ سے وار کریں۔ اور آج بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، مورچے ہوتے ہیں، یہ سب ڈھال ہے۔ تو روزہ بھی اس کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، بہت شدید ترین آگ ہے بھائیو، کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا، جلا کے ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی کھال جل جائے گی دوبارہ کھال بنائیں گے، جل جائے گی پھر بنائیں گے، عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس سے بچاؤ کا طریقہ روزہ رکھنا ہے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، بھلے ہم نے غلط کام کیے ہیں، اب اس کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کے بچاؤ کے لیے روزہ رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ، نبی کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ دوسری روایت میں الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنگ میں، قتال میں اپنے لیے ڈھال بناتا ہے۔ اور بھائیو یہ جنت میں، یہ روزہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوالات کیے، توجہ سے سنیے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من اصبح اليوم منکم صائما، آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ آپ نے سوال کیا، سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ روزہ کا۔ کون ہے کہ تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر موجود تھے، کہنے لگے میں نے روزہ رکھا ہے۔ عام دن تھا، روزے کے دن نہیں تھے، لیکن ابو بکر اس دن بھی روزے سے تھے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، اعلیٰ عرفہ مقام ہے، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ کوئی انسان ہے اس کائنات میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے کہ جس نے آج کسی کی جنازہ کی نماز پڑھی ہو اور اس کے ساتھ گیا ہو؟ من اتبع منکم اليوم جنازہ، جنازے کے ساتھ گیا ہو، کون ہے؟ ابو بکر نے کہا میں ہوں رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا؟ مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں۔ یا ابو بکر کتنے اچھے ہیں، کتنی عظیم شان ہے آپ کی، روزہ بھی رکھا ہے، روزے کی حالت میں جنازے میں بھی گئے ہیں، پھر مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ اچھا کسی اور نے، کوئی اور ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ بھائیو ہم کتنے مشغول ہیں اپنے کاموں میں، دنیا میں، بیکار باتوں میں، حسد اور بغض میں، شرک اور بدعت میں، شرک میں، بدعت میں۔ ابھی پچھلی رات کتنے لوگوں نے بہت شرک کیا ہوگا، نسأل اللہ العافیہ، سمجھانے کے باوجود بھی لوگ کرتے ہیں۔ ابو بکر دیکھو کیا کام کر رہے ہیں، ایسے اچھے انسان کیوں نہیں بنتے؟ دلوں میں حسد رکھا ہے، کینہ رکھا ہے، بغض رکھا ہے، دل صاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی ان کو نہیں معاف کرتے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور جو آپس میں دشمنی کرتے ہیں، مسلمان کے دشمنی، ان کو بھی نہیں معاف کرتے۔ اور ابو بکر کو دیکھو، یہ اچھی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے نا، روزہ بھی رکھیں، جنازے میں بھی جائیں، اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ بہت ہے مسکین، کھانا کھلائیے۔ کسی بیمار کی پرسی، آپ کے کیمپ میں، آپ کے روم میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہنیں ہیں، نہ بیوی ہے، کوئی بھی، آپ ہی ہیں، آپ نہیں پوچھیں گے وہ بیچارہ دن بھر پڑا ہے، کڑا رہا ہے، تکلیف میں ہے، آپ پوچھتے بھی نہیں، جی میں مشغول ہوں، بہت ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ بھی جب اس طرح بیمار ہوں گے نا، آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کما تدین تدانو، جو کرو گے وہ بھرو گے، یاد رکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، عرب میں بھی یہی کہا ہے۔ اچھے کام کرو گے تمہارے ساتھ بھی اچھا کام ہوگا، برائی کرو گے، بد اخلاقی کرو گے، ظلم و ستم کرو گے، بہت جلدی تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوگا، انجام بہت جلدی دیکھو گے۔
ٹھیک ہو جاؤ، اپنے اخلاق کو اچھا کرو. بیمار پرسی کرنا، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو آدمی کسی اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے. اللہ اکبر. کہاں ہیں ہم؟ کہا کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے. ہر چیز میں ابو بکر فرسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعہن فی امرئ الا دخل الجنہ. جس آدمی کے اندر یہ اچھی اچھی صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائیو، یہ عظیم الشان اور ملکوتی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین. اور بھائیو، گناہوں کے کفارے کا سبب بھی روزہ ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا فتنے کے بارے میں کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں. کہا میں مال، اولاد، گھر بار، یہ چھوٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. یہ فتنے تو تکفر الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، یعنی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ فتنے اس کے کفارہ ہو جاتا ہے نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، امر بالمعروف، اچھائی کا کسی کو حکم کرنا، کسی کو برائی سے منع کرنا. یہ چیز اپنے اندر پیدا کیجئے بھائیو. امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. یہ آج عادت ختم ہو گئی ہے. کہتے شیخ بس اپنی اپنی معاملے میں لگے رہو، اپنے ہی بس، کسی کو کچھ مت کہو. نہیں، پیار سے، حکمت سے کہیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا حکم کیجئے اور برائی سے منع کیجئے. ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ آج 40 سال سے زیادہ ہو رہا ہے بس امر بالمعروف ہی کرتے ہیں، شرک سے نہیں منع کرتے، بدعت سے نہیں منع کرتے، برائی سے نہیں منع کرتے. نہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر؟ انہوں نے اپنا منہج یہ بنایا ہوا ہے، صرف کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، آ جاؤ. برائی سے منع نہیں. برائی سے منع کریں گے لوگ بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں یا آ جائیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہ تھا، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے. لوگوں کو نیکی کا حکم بھی کرتے تھے اور برائی سے منع بھی کرتے تھے. لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. آپ نے فرمایا تم ضرور ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے. اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج دعائیں مانگتے ہیں لوگ، نہیں قبول ہوتی. یہ کام کو چھوڑا ہوا ہے. تو روزہ جو ہے یہ گناہوں کا سبب بنتا ہے. نماز بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب، روزہ بھی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر بھی. اور بھائیو، روزے داروں کو اللہ تعالیٰ یوفی الصائمون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے. اسلام ہمیں خوشی سے نہیں منع کرتا، خوشی کے موقع پہ خوش ہونا چاہیے. بعض لوگ ہیں خوشی کے موقع پہ منہ بنا کے رکھتے ہیں، بسور کے رکھتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں. خوشی کا موقع ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، خوشی نہیں اظہار کرتے. خوشی کا موقع ہے، خوشی کا عید کا موقع ہے، اس کے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، ہر وقت منہ بنا کر اور غصے میں رہتا ہے. اسلام ہمیں خوشی بھی دیتا ہے اور خوشی میں خوش ہونے کا بھی حکم کرتا ہے. روزے کے ٹائم اب دن بھر کا ایک انسان بھوکا ہے، اب روزہ کھلنے والا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ بہت پیاس لگی تھی، اب میں کھانا کھاؤں گا، اچھی اچھی چیزیں کھاؤں گا. یہ کھانا ہے، یہ افطاری کی چیزیں ہیں اور بھوک ختم ہوگی.
انسان کو مزہ آتا ہے، مجھے طاقت ملے گی۔ اسلام فرماتا ہے، ہمیں یہ اسلام بتاتا ہے کہ یفرحہما، اس سے خوش ہوتا ہے، فرحۃ فی الدنیا و فرحۃ فی الآخرہ، دنیا میں بھی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے روزہ بھی اس نے پورا کرا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیمار ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں لیکن اللہ سے دور ہیں، غافل ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ بھائیو اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا نا تو ہم بھی ویسے ہی ہوتے، ہم بھی ہوتے انہی کی طرح ہوتے، پتہ نہیں کس گھاٹی میں پڑے ہوتے، کس گن میں لپٹے ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم، اس کا شکر ادا کریں اور خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کریں گے میرے پیارے بھائیوں، روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہی میں سے کر دے، مجھے بھی انہی میں سے کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق دے اور پھر اجر و ثواب دے، اتنا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو ادھر سے کچھ بھپکے اٹھتی ہیں، بدبو ایسے لگتی ہے، معدے سے منہ میں آتی ہے، لوگوں کو لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا بدلہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس نے بدبو برداشت کی، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے یہاں یہ مشک جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس سے بھی زیادہ اللہ کی یہ خوشبو اللہ کو پسند ہے روزے دار کے، کیونکہ اللہ کے لیے روزہ رکھا، اس نے یہ بھوک برداشت کیا جس کی وجہ سے یہ بھپکے اٹھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں یہ بدبو ایسی ہے جیسے مشک، بلکہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور روزے دار جب روزہ رکھتا ہے بھائیو، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اتنا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، فرشتوں کو بھی اس کا تصور نہیں ہے، حیران ہوں گے آپ۔ کل عمل ابن آدم یضاعف، بھائیو دن آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابن آدم کے بیٹوں کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے، جتنا اچھا تقوی ہے، جتنی اچھی نیت ہے۔ آپ 1 دینار خرچ کرتے ہیں اچھی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 بناتے ہیں، اس کو 700 گنا، 700 ایسا جیسے آپ نے 700 دینار خرچ کیے، نیت اچھی تھی، کام اچھا تھا، جس کی نیت زیادہ اچھی۔ یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 تک۔ قال اللہ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے، یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا اجر و ثواب نہ 10 ہے، نہ 700 ہے، نہ 7000 ہے، نہ 7 لاکھ ہے، اس کا تو اجر وہ رحیم الکریم ذات خود اپنے ہاتھ سے عطا کرے گی۔ اللہ اکبر بھائی، اجزی بہ، میں دوں گا، فرشتے تم صرف اتنا لکھو، 700 نہیں لکھنا، 7000 7 لاکھ 7 کروڑ نہیں لکھنا، تم بس اتنا لکھو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، باقی میرا کام ہے۔ اللہ اکبر بھائیو۔ اور کیوں ایسا ہے؟ یدع شہوتہ، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں۔ جائز ہے، جائز اس کی بیوی ہے، اس کے قریب نہیں جاتا روزے کی حالت میں، دل کرتا ہے لیکن نہیں جاتا، خواہش ہوتی ہے لیکن نہیں پوری کرتا، کھانا سامنے رکھا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا ہے، پانی ہے، پیاس لگی ہے، شدید گرمی ہے، لوگوں کی زبان باہر نکل رہی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، پانی ہے لیکن نہیں پیتا۔ اللہ اکبر، کیسے پیے؟ جہاں سے پانی گزرے گا وہیں تو رب العالمین وہیں پر موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے میرے اس عمل سے واقف ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے۔
یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ بولتے ہیں، جس کو اتنا خیال آ جائے میرے وجہ سے اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑا، تو میں اس کو یہ اجر دوں گا۔ پھر فرمایا اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، جب یہ روزہ کھولتا ہے، فطر کے معنی یہ بھی ہے کہ روزہ کے معنی کہ عید جب ہوتی ہے تب بھی مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور خوش ہونا چاہیے، خوشی ہے تو اس ٹائم خوش ہوتا ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور رب العالمین سے جب ملاقات کرے گا تو یہ اس قدر اللہ اجر دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ بھائیو، 2 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن آپ کے شفاعت کریں گی۔ آپ کے بہت سارے ممکن ہے دوست ہیں، بھاگ جائیں گے، ماں باپ بھی بھاگ جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ اس کو دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آدمی اس دن تمنا کرے گا کہ اپنی اولاد کو دے دے کہ اللہ میری اولاد کو عذاب کر، مجھے نہ کر۔ وصاحبتہ واخیہ، اللہ میری بیوی کو پکڑ لے، اس کو عذاب کر، میرے بھائی کو پکڑ لے، اس کو عذاب کر، اس کو فدیہ میں مجھ سے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ اتنا خطرناک دن ہوگا۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ قبیلہ کنبہ جس میں دنیا میں اس پناہ لیتا تھا، اس کی طرف جاتا تھا مشکل کے ٹائم، ان سے مدد لیتا تھا۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، یا اللہ اس میری کنبہ قبیلہ کو بھی پکڑ لے، پوری بستی کو پکڑ لے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، وہ کہے گا اللہ زمین میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کو پکڑ لے، لیکن مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ یہ وہ دن ہوگا بھائیو، اس دن آپ کے کوئی چیز کام آئے گی؟ کیا چیز ہوگی وہ سنیے۔ وہ بھائیو آپ کا قرآن پڑھنا، شوق کے ساتھ پڑھو قرآن کو، قرآن پڑھنا سیکھو، نہیں آتا تو سیکھو، رمضان میں سیکھو، آپ کو ڈبل اجر ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، الحمد نہیں آ رہا، اس کو آتا نہیں ہے، بچپن سے پڑھا نہیں، زبان بھاری ہو گئی ہے، اب پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنا اس پہ بڑا مشکل ہے، اس کو ڈبل اجر ہے، اس کو ڈبل اجر ہے۔ تو پڑھیے یہ قرآن، جو آپ دل سے پیار سے پڑھیں گے رمضان کی راتوں میں، دن میں شوق سے پڑھیں گے، یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آئے گا۔ سورہ بقرہ آئے گی، سورہ آل عمران پرندوں کی صورت میں آئیں گے جھنڈ بنا کر، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، بادل کی صورت میں آئیں گے، سایہ کریں گے، اللہ سے جھگڑیں گے، اللہ اس کو بخش دے، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ سورہ ملک قبر میں آئے گی، شفاعت کرے گی، سورہ ملک قرآنی ہے نا، جو شخص رات کے ٹائم سورہ ملک پڑھتا ہے قبر میں، جب اس کو عذاب ہونے لگے سورہ ملک آ جائے گی، نہیں اس کو عذاب نہیں ہونے دینا ہے، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں اللہ نے کہا اس کو عذاب کر، بڑے اس کے گناہ ہیں، اوکے، پھر اللہ کے پاس جائے گی، اللہ سے بات کرے گی، جھگڑے گی، یہاں تک کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بھائیو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نیٹ پہ لگے، ٹی وی پہ لگے، دیگر بیکار باتوں میں لگے، یہ اداکاریں گلوکاریں اللہ کی قسم کچھ نہیں کام آئیں گے، یہ خود بہت پریشان ہیں، ان کی زندگی خود تنگ ہے، یہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ یہ مسلمان اچھے ہوتے، نمازی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، تمنا کرتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون، لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہوتا، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ مسلمانوں کے انداز، نماز، خوشی، تمنا ان کی، تو ان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے بھائیو، بہت عظیم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس دور میں زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ اگر کچھ ہے تو رب کا قرآن ہے، ہمارے پاس معجزہ ہے۔ آج دیکھیے نا 1400 سال گزر چکے، نہیں بدلی، ایک آیت نہیں بدلی،
جس طرح ہے اسی طرح ہے 1400 سال سے. دنیا کے کسی خطے کا قرآن اٹھائیے, آپ کو ایک حرف کا بھی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جائیے امریکہ, جائیے افریقہ, جائیے ہندوستان, دنیا کے کسی, چائنا میں چلے جائیے, وہاں کا قرآن اٹھائیے, سعودیہ کا قرآن اٹھائیے, ایک ہی جیسا ہوگا. کون ایسی ذات ہے جو پوری دنیا میں حفاظت کرے؟ وہ رب کی ذات ہے جس نے اس کو نازل کیا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے, کلام رب العالمین ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر یہ قرآن اس کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. بھائیو, ہم جس کو سمجھے ہی نہیں, اللہ کی قسم ہم نے اس کی اہمیت ہی نہیں جانی. الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة, جیسا کہ حدیث میں ہے الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. یہ روزہ جو آپ انشاءاللہ ان قریب رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو خیریت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ یہ دن نصیب فرما پھر, آمین. اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما. جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. تو بھائیوں فرمایا الصیام یہ روزہ, والقرآن یہ قرآن پاک, یشفعان للعبد یوم القیامت قیامت کے دن جب بھائی بھاگ جائے گا, ماں بھاگ جائے گی, باپ بھاگ جائے گا, اس دن یہ دو چیزیں آپ کی شفاعت کریں گی, اللہ سے جھگڑیں گی. کیا ہے وہ؟ یہ روزہ اور یہ قرآن پاک. یقول الصیام, روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کے کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار, اے اللہ میں نے اس کو دن کے ٹائم شہوت سے منع کیا تھا, شہوت سے اس کو منع کیا تھا. دل کرتا تھا لیکن میں, کیونکہ اس نے مجھے رکھا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے میں اندر سے اس کو کہتی تو یہ رک جاتا تھا. اور فشفعنی فی, اللہ میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجئے. ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل, قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے ٹائم سونے سے منع کر دیا تھا. روزہ رکھا, تھکا ہوا تھا, کچھ کھایا پیا, اب آیا عشاء کی نماز پڑھی, بہت تھکا ہوا ہے لیکن جی قرآن سننا ہے, تو اب وہ تراویح پڑھتا ہے, نہیں جاتا سونے کے لیے, بہت تھکا ہوا, صبح کام پہ بھی جانا ہے لیکن کھڑا رہتا ہے. اے اللہ مجھے سنتا تھا, پھر کچھ ٹائم نکال کے پڑھتا بھی تھا, یہ مجھے پڑھتا تھا. تو منعتہ النوم باللیل, رات کو سونے سے اس کو منع کیا. تو بھائیو اس لیے ایسا نہیں کہ ہم بس سوتے ہی رہیں, سونے سے منع ہونا ہے, سونے سے تھوڑا رکنا ہے رمضان میں تاکہ یہ ہمیں شفاعت کرے. فشفعنی فی, اے اللہ میری بھی شفاعت قبول کیجئے. فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائیو ایک اور بات سنا کے اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں, آئندہ اللہ نے چاہا تو پھر اس فضائل کو آگے پہنچائیں گے. ایک عجیب بات بتاؤں, بہت ہی عجیب بات ہے. آج ہمارے دل میں حسد اور بغض بہت ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا بہت. اور یاد رکھیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ دب الیکم داء الامم قبلکم, تمہارے اندر پچھلے قوموں کی بیماریاں اندر آ گئی ہیں جو ان کے اندر بیماری تھی. البغضاء, وہ بیماری ہے بغض. پھر آپ نے فرمایا البغضاء ہی الحالقہ, یہ جو بغض رکھنا یہ گنجا کر دیتی ہے. لا اقول, میں یہ نہیں کہتا کہ تحلق الشعر, یہ سر کو گنجا کرتی ہے. تحلق الدین, یہ کس کو گنجا کرتی ہے؟ دین کو, دین کا ستیہ ناس, دین ختم کر دیتی ہے حسد اور بغض. تو آئیے اس کا علاج بتاؤں. اس کا علاج ہے کہ آپ معاف کریں, دل کو صاف کریں, پہل کریں سلام کرنے میں, اور فاصفح عنہم والصلح خیر, صلح کیجئے. فاصفح الجمیل, قرآن نے کہا درگزر کیجئے, درگزر کیجئے, دلوں کو پاک صاف کیجئے. اور کیا علاج ہے؟ ایک علاج یہ سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم شہر صبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن حر الصدر. آج کی آخری روایت کہ ایک مہینے کا روزہ, صبر کے مہینے کا روزہ یعنی رمضان کا روزہ, وثلاثۃ ایام من کل شہر, ہر مہینے 3 دن کا روزہ, ہر مہینے 3 دن کا روزہ, وہ آپ کی مرضی ہے,
پیر جمعرات کا رکھ لیجئے، پیر جمعرات ایک اور پیر رکھ لیجئے یا کوئی سے 3 دن رکھ لیجئے، یا ایام البیض یعنی جب چاند تقریباً پورا ہوتا ہے 13 14 15 کا کوئی بھی آپ رکھ لیجئے، کسی مہینے میں بھی 3 دن رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اس کے بعد 3 دن اور روزے رکھنا، پورے سال اس طرح رکھنا، یذہبن حر الصدر، سینے کی جو بیماری ہے، حسد اور بغض ہے، وسواس ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب العالمین ہمیں رمضان نصیب فرما، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.